اللہ کے واسطے آپ ہی میرا پیچھا چھوڑ دے یار، میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکی ہوں نہیں کرنی مجھے شادی، میرے کچھ خواب ہے جنہیں پورا کرنا چاہتی ہوں، ابھی پلیز چھوڑ دے اس ضد کو۔ وہ آنکھوں میں اضطراب لیے زور زور سے بول رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی پریشے آنکھیں پھاڑے اپنے ہم وقت نرم مزاج اور ہنسی مذاق کرتے رہنے والی خالہ کو اس وقت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کو فرشتے کی بات کا ذرا برابر فرق نہ پڑا، وہ ابھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا میں یہ ضد چھوڑ دوں گی، اگر تم مجھے اپنی شادی نہ کرنے کی وجہ بتا دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی آگے سے۔ آمنہ نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا، فرشتے اس کی بات اور آنکھوں سے مزید جنجلا گئی۔ وجہ بتا تو رہی ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے، ابھی کچھ خواب ہیں میرے جو مجھے پورے کرنے ہیں، میں نہیں کرنا چاہتی شادی ابھی، اوکے؟ وہ ایک بار پھر تیز آواز میں بولی۔ آمنہ اب کی بار طیش میں آئی۔ خواب تمہارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ وہ اتنے بچگانہ ہے کہ تم خود تو بتا نہیں سکتی۔ محترمہ فرشتے یوسف، آپ ایک فیمیل وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننا چاہتی ہیں۔ وہ فرشتے یوسف جو رات میں اندھیرے سے خوف کھاتی ہے، وہ فرشتے جنگلی جانوروں کی فوٹوگرافر بننا چاہتی ہے۔ واہ، تالیاں بھائی، فرشتے چلو بیٹا تالی بجاؤ خالہ بی کے لیے۔ آمنہ ہنسیانی کیفیت میں اس کو دیکھتے چلائی۔ صوفے پر بیٹھی 5 سالہ پریچی اب ماں کو چہتے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوگی، جبکہ فرشتے نے خود سے 7 سال بڑی اپنی اس اکلوتی بہن کو تعصب سے دیکھا جو اس کے خوابوں کے درمیان آڑے آ رہی تھی۔ اندھیرے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وائلڈ لائف فوٹوگرافر نہیں بن سکتی۔ واہ بھی واہ، کیا لاجک پیش کی ہے آپ نے، بہت خوب۔ فرشتے نے سہمی بیٹھی پریچی کو دیکھا اور اس کی مٹھیوں میں بینچے کشن کو اس کے ہاتھوں سے نکال کر اس کو خود سے لگا لیا۔ پریچی بے ڈری سہمی اس کے آغوش میں پرسکون محسوس کرنے لگی۔ تم اپنے لفظوں پر غور کرو کہ تم کہہ کیا رہی ہو۔ مانا ہم کیلیفورنیا میں رہ رہے ہیں مگر تم ایک پاکستانی مسلم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہو۔ تم کیسے ان انگریزوں کے درمیان اٹھو بیٹھو گی فوٹوگرافی کے دوران بیٹا؟ آمنہ نے کچھ تحمل سے چھوٹی بہن کو سمجھانے کی سعی کی لیکن فرشتے کو کچھ سمجھ نہ آنا تھا۔ بچپن کا خواب تھا، ایسے کیسے چھوڑ دیتی کسی کے کہنے پر، اب چاہے وہ کسی اکلوتی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے آپی، میں بالکل ویسے ہی اٹھ بیٹھوں گی ان انگریزوں کے درمیان جیسے پڑھائی کرتے ہوئے ہوتی ہوں۔ جب آپ مجھے پڑھنے بھیج سکتی ہیں تو پھر میرے خواب کے بیچ کیوں رکاوٹ بن رہی ہیں آپ؟ فرشتے نے بھی اس بار قدر ہلکے لہجے میں اپنی آپی کو سمجھانا چاہا، لیکن آمنہ اب اپنی بہن کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ بن ماں باپ کے دونوں بہنیں تھیں، ایک دوسرے کے علاوہ کون سا ان کا رشتہ تھا؟ دونوں کے پاس ماں سوائے ایک ماموں کے جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر سخت بدگمان ہو چکے تھے۔ دونوں بہنوں سے وہ تو شکر تھا کہ آمنہ کی شادی صحیح وقت پر ہارون ثاقب جیسے نیک محبت کرنے والے شخص سے ہوگی جس نے نہ صرف بیوی بلکہ بیوی کی بہن یعنی اپنی سالی کو اپنی بہنوں جیسی ہی عزت اور محبت دی۔ وہ آمنہ کے ساتھ ساتھ اس کی بہن فرشتے کو بھی اپنی بہن کے ساتھ کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو لے آیا تھا آج سے 7 سال قبل۔ اگر ہارون نہ ہوتا تو شاید اب تک دونوں بہنیں پاکستان میں اپنی مامی کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوتی۔ فرشتے تمہیں ذرا احساس نہیں، کم از کم اپنے ہارون بھائی کا ہی کچھ خیال کر لو، برا نہیں لگتا تمہیں؟ آخر کب تک بوجھ بنی رہو گی اپنی بہنوں پر؟ آمنہ نے اس بار کافی طرح بات کر دی تھی۔ فرشتے کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ آپ ہی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ بھی مامی کی طرح اس ٹائپ کا طنز مارے گی، مجھے یقین کرنے ذرا سی بھی امید نہیں تھی مجھے آپ سے اس بات کی افسوس ہوا، فرشتے نے روحانی آواز میں کہا اور اپنی کمر سے چمٹی اپنی بانجی کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہ صوفے سے اٹھنے لگی تھی۔ تمہاری شادی نہ کرنے کی وجہ شمس ہے نا؟ آمنہ کی سنجیدہ سی آواز لاؤنج میں گونجی۔ فرشتے کے قدم اپنی جگہ پر تھام کے بغیر مڑتے وہ بالکل ساکن ہو گئی تھی اس نام پر۔ شمس اس کا ہم عمر ماموزاد کزن تھا جو ان دونوں بہنوں کے والدین کے ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کے بعد بچپن میں ہمیشہ فرشتے کی دل جوئی کرتا تھا۔ وہ ایک کزن کے ناطے فرشتے کا خیال رکھتا، اس کی ہر بات کو پورا کرتا اور اس سے محبت سے پیش آتا، جس کو فرشتے کے کچے ذہن نے انسیت اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی محبت سمجھ لیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف شمس کو تو اس سب کا سراسر علم نہ تھا، اس نے ہمیشہ فرشتے کو اپنی بہن ہی کی نظر سے دیکھا۔ جب وہ دونوں پاکستان چھوڑ کر کیلیفورنیا ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو رہی تھی تو شمس نے فرشتے کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کو الوداع کیا، بہت ساری ہدایت دے کر جس کو وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔
دونوں آج بھی ایک دوسرے سے فیس بک اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے تھے، اور فرشتے گھنٹوں اس کے ایک اپنا خیال رکھنا اور کھانا وقت پر کھانا ایسے جملوں کو خوشی سے سوچتی رہتی۔ اب تک وہ اپنے جذبات شمس پر عیاں نہیں کر پائی تھی۔ وہ چاہتی تھی شمس خود پہل کر یہ بات اس نے سب سے چھپائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی آپی کو یہ سب بہت برا لگتا ہے۔ وہ مامی جو پورے بچپن دونوں بہنوں پر ظلم کرتی آئی، ان کی بہو کیسے بننے دیتی۔ آمنہ اپنی اکلوتی جان سے عزیز چھوٹی بہن کو، اس لیے فرشتے نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ آمنہ سے البتہ اس وقت یہ حقیقت اپنی آپی کے منہ سے سن کر وہ شدید قسم کے شاک میں تھی۔ آمنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتے ہلکے قدموں سے فرشتے کے سامنے آ کر کھڑی ہو، اس کا چہرہ 2 انگلیوں اس کی تھوڑی پر جما کر اوپر کیا۔ فرشتے نے کچھ حیران خوف زدہ نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا، جو شاید دکھ سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم شمس کو پسند کرتی ہو، تو میری پیاری بہن، تمہیں ان ہاتھوں میں کھلایا ہے میں نے۔ بہت عرصے سے تمہاری شمس کی فیلنگ کو جانتی ہوں میں۔ جب تم پاکستان میں چھت پر کھڑی گھنٹوں اس کو کرکٹ کھیلتے دیکھتی رہتی تھی، جب تم اس کا ہوم ورک رات دیر تک جا کر کرتی تھی، جب تم اپنے جمع کی ہوئی پاکٹ منی سے اس کے لیے گفٹ لیتی، تو تمہاری یہ بہن سب نوٹ کرتی تھی۔ لیکن تب میں نے سوچا کہ کم عمر ہے، بڑی ہوگی تو سمجھ جائے گی، لیکن شاید میں غلط تھی۔ آج تم 20 سال کی ہو، مگر ابھی بھی تمہیں شمس اتنا ہی پسند ہے بیٹا، کیوں ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ مامی کبھی بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی تم سے نہیں کریں گی، لہٰذا سمیر بھائی کے چھوٹے بھائی دانی ایک اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر کے اپنے گھر بساؤ، میری جان، بھول جاؤ شمس کو۔ آمنہ نے محبت سے اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ فرشتے آنکھیں پھاڑے اپنی شاد رنگ آنکھوں سے بہن کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے رہی، جو اتنا شفاف مشورہ دے رہی تھی۔ بھلا لڑکپن کے پیار کو کوئی ایسے ہی بھول سکتا ہے؟ آپ ہی آپ کو پکا لگتا ہے مامی میری شادی شمس سے نہیں ہونے دیں گی؟ فرشتے نے کچھ سوچتے ہوئے آمنہ سے کہا۔ آمنہ نے ایک ٹھنڈی سانس فضا میں خارج کر کے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم مامی کو چھوڑو، کبھی تم نے شمس کی رائے اپنے متعلق جاننے کی کوشش کی کہ آیا اس کے جذبات بھی تمہارے لیے ویسے ہیں جیسے تمہارے اس کے لیے ہیں؟ آمنہ اس کے پاس سے ہٹتی واپس صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ فرشتے نے مڑ کر اس کے ہر قسم کے جذبات سے عاری چہرے کو دیکھا، جس کو دیکھ کر اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ نہیں، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ فرشتے نے شرم سے نظر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کو دیکھا تھا۔ تم اپنے اندر ہمت جمع کرو اور پوچھ لو اب اس سے، تاکہ تمہیں جواب مل جائے۔ تم اپنے خوابوں کی دنیا سے واپس لوٹ آؤ اور ہم تمہاری شادی دانی سے کر دیں۔ فرشتے کو اس کی بات سن کر ایک بار پھر شدید غصہ آیا۔ دانی یہ، دانی وہ، دانی یہ۔ وہ صحیح معنیوں میں پک چکی تھی۔ اس کے قصیدے پچھلے 5 ہفتوں سے سن کر شمس سے میری شادی ہو یا نہ ہو، میں کسی دانی سے کوئی شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ وہ تیز آواز میں بولتی اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکلی۔ اس ہی لمحے مین انٹرنس ڈور سے ہارون ہاتھ میں 2 شارپر پکڑے داخل ہوا۔ ارے فرشتے بچے، یہ دیکھو، میں آپ کا فیورٹ چیز کیک لایا ہوں، چلو جلدی سے نکالو۔ 1 منٹ، آپ رو رہی تھی کیا؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ اس کے گلے رخسار اور لال ناک کو دیکھتا پریشانی سے رفتار کر گیا۔ فرشتے چہرہ اوپر کرتے رسمی سا مسکرائی۔ نہیں ہارون بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس سر میں کچھ درد ہے، ابھی پین کلر لے لیتی ہوں، صحیح ہو جائے گا۔ آپ آپی کو دیجیے یہ کیک، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ یہ بولتی بغیر ان کا جواب سنے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگی، جبکہ ہارون نے تشویش سے اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر لاؤنج کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ لاؤنج میں آئے تو دیکھا بیوی سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی ہے، جبکہ بیٹی ٹکر ٹکر اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے۔ ہارون نے اپنے ہاتھوں میں تھامے شارپر کو لکڑی کی کافی ٹیبل پر رکھا۔ اس دوران پریشے نے باپ کو دیکھ لیا تھا۔ ڈیڈ ڈیڈ، وہ خوشی سے چلاتی ہوئی ہارون کے پیروں سے چپک گئی، جبکہ ہارون نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو باہوں میں بھر کر اس کے دونوں گال چوم لیے تھے۔ پریشے باپ کی داڑھی کی چبھن کو محسوس کرتی ہنسنے لگی۔ آمنہ نے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھا، وہ پریشانی میں بھی آسودگی سے مسکرا دی۔ ہارون بیوی کو محبت بڑی نظر سے دیکھتا اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہوا ہے گھر میں؟ وہاں فرشتے روتی ہوئی گئی ہے جہاں تم سر پکڑ کے بیٹھی تھی، کیا بات ہے؟ ہارون نے کچھ تشویش بڑے لہجے میں پوچھا۔ جواب آمنہ کے دینے کے بجائے گود میں بیٹھی پریشے نے دیا تھا۔ ڈیڈ، ممی نے خالہ کو ڈانٹا،
شی وانٹس ہر ٹو لیو دس ہاؤس ڈیڈ۔ ممی گندی، ممی نے ڈانٹا حالہ بی کو۔ حالہ بی روئی۔ پھر بھی ممی واز چیلنگ آن ہیئر۔ پریشی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ہارون اور آمنہ نے پہلے ایک دوسرے کو پھر مسکراہٹ ضبط کرتے بیٹی کو دیکھا۔ اوکے پرنسس، آئی ول ٹیک ٹو منی۔ ممی آپ جاؤ حالہ بی کے پاس، دیکھو وہ رو تو نہیں رہی۔ گڈ گرل۔ ہارون نے اس کی چھوٹی سی پونی سوار کر اس کو گود سے اتارا۔ پریشی ایک نگاہ ماں پر غصہ بھرے ڈال کر روم سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ہارون نے آمنہ کے ہاتھ تھامے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ محبت سے اس کو دیکھتا ہوا دھیمی آواز میں بولا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ ہارون میں نے فرشتے کو شادی کا کہا۔ میں چاہتی ہوں وہ اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں شادی نہیں کرنا چاہ رہی۔ کہتی ہے مجھے وائلڈ لائف فوٹوگرافر بننا ہے۔ اب بھلا یہ کوئی خواب ہوا؟ ایک پاکستانی مسلم لڑکی ایسے کام کرتی اچھی لگے گی؟ آپ خود بتائیے۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے بیکی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ دیکھو میری جان، ابھی ہمارے فرشتے کی عمر ہی کیا ہے، آرام سے اس کو پڑھنے دو، جو کرنا چاہتی ہے وہ بھی کرنے دو، کیا جلدی ہے تمہیں؟ ابھی دونوں ہی لڑکیاں کم عمر ہیں ہماری۔ ہارون نے مصلحت پسندی سے اس کو سمجھایا۔ 20 سال کی ہو جائے گی کچھ دنوں میں۔ میری آپ سے شادی ہو گئی تھی اتنی عمر میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ اور یقین کریں کہ آپ کی بہن کو بھی ہمیشہ میں نے اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے، لیکن اس کی شادی کی کبھی مجھے فکر نہ ہوئی، کیونکہ وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، جبکہ فرشتے کو تو عقل چھو کر نہیں گزری۔ عجیب سے تو خواب ہیں اس لڑکی کے۔ میری جان، ضروری نہیں ہر لڑکی 20 سال کی عمر میں شادی کرے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور جب وہ ہوگا تو فرشتے 20 کی ہو یا 25 کی، اس کی شادی ہو جائے گی۔ اللہ میری دونوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمنہ اس کی بات سن کر دل ہی دل میں سچے دل سے آمین کہنے لگی۔ پریشانی اس کو اب بھی لاحق تھی۔ اچھا اور وہ جو دانی ہے ماریا آنٹی، اس کی شادی اگر اس دوران کسی اور سے کر دیں گی، نکل گیا نا پھر ایک اچھا لڑکا ہمارے ہاتھ سے۔ آمنہ نے پریشانی سے کہا۔ ہارون اس کی بات سنتا مسکرا دیا۔ دانی کو تم جانتی ہو، اپنی امی اور بھائی کے پریشر میں ہی وہ شادی کے لیے راضی ہوا، ورنہ وہ بھی ہماری پریشے کی طرح ہی ہے۔ شادی میں کوئی دلچسپی نہیں اس کو۔ میں اگر سمیر سے کہوں گا کہ رک جاؤ کچھ عرصے، دانی کی شادی ابھی نہ کرو، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر آمنہ کو کچھ سکون ملا۔ وہ شروع سے ہی دانی کو اپنے فرشتے کے لیے پسند کرتی تھی۔ وہ کام گو، ہینڈسم اور مالی طور پر نہایت مستحکم شخص اپنی بہن کے لیے پرفیکٹ لگتا تھا اس کو۔ چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرشتے صاحبہ کے یہ جو بچکانہ خواب ہے ان کا کیا؟ آمنہ کی سوئی اب بھی وہیں ہی اٹکی تھی۔ ہارون نے افسوس سے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور آمنہ کے چہرے پر جھکا۔ اس کو آگے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ آمنہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ فوراً بوکھلا کر اور اس کی شرٹ پکڑتے اس کو دور کرنا چاہا، پر ہارون اپنا عمل پورا کر کے ہی اس سے دور ہوا تھا، اور پھر اس کا سرخ چہرہ دیکھ محظوظ ہوتا صوفے کے پشت سے ٹیک لگا گیا۔ آمنہ نے حیا سے بوجھل ہوتی پلکوں کو اٹھا کر اپنے بالکل قریب بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ 2 جوان لڑکیاں رہتی ہیں اس گھر میں، اگر دونوں میں سے ایک آ جاتی۔ وہ دھیمی آواز میں اپنی سانسیں بحال کرتی ہوئی ہارون کا جاندار قہقہ لاؤنج میں گونجا۔ کوئی نہیں آتا اس وقت یہاں، اور ہاں جب تم جتنی شرم والی بیوی ہو تو شوہر کو بے شرم ہونا پڑتا ہے، ورنہ تو کام تمام ہو جاتا ہمارا اب تک۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ کھینچتا اس کو اپنے قریب کر گیا۔ آمنہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ فالتو باتیں نہ کرے، جائیے فریش ہوں، میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتے صوفے سے اٹھ گئی تھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہارون نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ کتنی حسین بنا دی تھی اس نے ہارون کی تنہا زندگی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ آج سے 7 سال قبل اپنی پھپھو یعنی آمنہ اور فرشتے کی مامی کی باتوں میں آئے بغیر اس نے آمنہ سے شادی کی۔ اپنے فیصلے پر وہ ہمیشہ رشک کرتا تھا۔ سلام بھابھی، ماما کہاں ہے؟ لاؤنج میں تو دیکھ آیا ہوں۔ خوشبو سے بسا لمبا چوڑا ہینڈسم سا دانی اپنی بھابھی کے سامنے کھڑا تھا۔ سارا نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا جائزہ لیا۔ واہ جی واہ، یعنی آج بھی دانی صاحب صرف اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آیا ہے؟ کھانا ہمارے ساتھ نہیں کھاؤ گے آج بھی؟ اس کو دیکھتے سارا نے طنز کیا۔ دانی ہلکا سا مسکرا دیا۔ بہت امپورٹنٹ بزنس ڈنر ہے بھابھی، ورنہ میرا پورا ارادہ تھا آج رات ڈنر آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سارا نے ہونٹ سکھا کر اس کو دیکھا۔
بس بس ہر بار تم یہی بہانہ کرتے ہو، 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہو اور چلے جاتے ہو۔ زیاد تمہیں اتنا مس کرتے ہیں، کبھی بانجے سے ہی مل لیا کرو آ کر۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ دانی نے پہلو بدل کر سیدھے ہاتھ میں بندھی بلیک رولکس پر ٹائم دیکھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا اب۔ بھابھی پرامس کرتا ہوں اگلی بار کا ڈنر آپ سب کے ساتھ ابھی ماما کا بتا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ سارا اس کو دیکھتے پھیکا سا مسکرا دی۔ کبھی بھی وہ اپنے اس چھوٹے دیور کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہر وقت لیا دل انداز، حد سے زیادہ سنجیدگی، کافی حد تک اکھڑا مزاجی، عجیب سا ہی رویہ ہوتا تھا اس کا۔ اس سے 2 سال بڑا سارا کا شوہر سمیر اس سے کئی گنا خوش مزاج اور ہنسنے بولنے والا تھا، جبکہ دانی اس سے بالکل الگ۔ وہ بیک یارڈ میں ہوں گی، شام کی چائے وہاں ہی پیتی ہیں مام، تم دیکھ لو، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ دانی سر کو جنبش دیتا بیک یارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ شیشے کے دروازے کو دھکیلتا وہ بیک یارڈ میں داخل ہوا، جہاں ماریا سر پر نماز کی طرح دوپٹہ باندھے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دانی ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا، آسودگی سے مسکراتا ہوا ان تک آیا۔ ان کو پیچھے سے کندھوں سے تھام کر ان کے ماتھے پر عقیدت سے چومتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ سلام ماما جان۔ ان کا سفید چہرہ اور آئس بلو آنکھیں بیٹے کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام میرے شہزادے، کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں کہ سلام نہیں ہوتا، السلام علیکم ہوتا ہے، سلامتی پوری طرح دیا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے برابر پڑی کرسی گھسیٹ کا ان کے سامنے رکھتا اس پر بیٹھ گیا۔ ماریا نے فریاد نظروں سے اپنے جوان جہاں خوبصورت بیٹے کو دیکھا، جو ہو بہو اپنے باپ جیسا تھا، سوائے بالوں اور آنکھوں کے رنگ کے۔ وہ جب جب دانی کو دیکھتی تھی ان کو اپنا بے وفا شوہر یاد آتا، جس سے آج بھی وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کو دیکھنے سے ماریا کے پرانے زخم ہر بار کی طرح ہرے ہو جاتے، جس کو دانی جانتا تھا۔ اس ہی سبب وہ اپنی ماں کے سامنے کم ہی آیا کرتا۔ اوکے مام جان، اوکے، آج سے پورا بولا کروں گا۔ آپ بتائیے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میڈیسن لی آپ نے؟ اور انہیلر کہاں ہے آپ کا؟ 1000 دفعہ آپ کو سمجھایا ہے انہیلر ساتھ لے کر بیٹھا کرے، لیکن آپ۔ وہ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر متلاشی نظر ڈالتے ہوئے بولا، جہاں کہیں اس کا کوئی انہیلر نہیں دکھا تھا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اپنی گود میں پڑے انہیلر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ رہا، اور میں بھی اپنی دوائیں ٹائم پر لے رہی ہوں، طبیعت بالکل ٹھیک ہے میری۔ اب آپ اپنا بتائیے، اتنا تیار ہو کر کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ وہ محبت بھری نظروں سے اپنے شاندار پرسنالٹی کے مالک بیٹے کو دیکھنے لگی، جو ان کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بہت امپورٹنٹ بزنس ڈنر ہے، دعا کیجیے گا، کمپنی کے لیے بہت اہم ہے۔ سان ڈیاگو سے باہر جا رہا ہوں 1 منتھ کے لیے، کچھ دنوں تک بیورلی ہلز میں سٹے ہے، آگے کا پلان بھی پھر چینج ہوتا رہے گا، آپ کو آگاہ کر دوں گا میں، ساتھ ساتھ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اور تبھی ملنے آیا ہوں آپ سے، دور رہوں گا کچھ دن۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ آنکھیں موندتا سکون اپنے اندر تک اتارتا محسوس کر گیا تھا اس لمحے۔ ویسے تم کون سا قریب رہتے ہو میرے؟ وہ بیٹے سے شکوہ کر کے دانی نے مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ محبت سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتی بولی، اللہ ضرور کامیاب کرے گا تمہیں انشاءاللہ اپنے بابا کو۔ اس نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ چہرے کے تاثرات سر چٹان جیسے تھے، اب گردن پر موجود شریان تنگی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے مسکرانے والا شخص ہے۔ پلیز اس وقت اس شخص کا نام لے کر میرا موڈ خراب مت کیجیے، آپ سے دعا لینے آیا ہوں، اور آپ کی خیریت جاننے بھی برائے مہربانی اس کا ذکر کر کے غصہ نہ دلائیے مجھے، وہ بد لحاظی سے بولا۔ ماریا نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ دانی، وہ تمہارے باپ ہے بیٹا، تمیز سے ذکر کیا کرو ان کے متعلق، انہوں نے مجھ سے منہ موڑا، تم لوگوں سے تو نہیں۔ تم آج بھی جس مقام پر ہو انہی کی وجہ سے۔ ان کی باتیں سنتے اس کے چہرے کے تمام نقوش تنگے تھے اور آنکھیں سرخ لال ہو گئی، ضبط کرنا محال تھا اب اس کے لیے۔ لیٹس می کلیئر ون تھنگ مام، آج ہم دونوں بھائی جس مقام پر ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں، سالانہ ان کے بھیجے پیسوں کی وجہ سے ہیں، جن کو لیے ہوئے شاید اب 10 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ اگر پیدا کر کے چھوڑ دیتے اور خرچہ بھیج دینے سے کوئی باپ کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو ایسا باپ مجھے تو ہرگز نہیں چاہیے، اسی لیے میرے سامنے ان کا ذکر نہ کیا کریں، اس نے غصے سے دبی آواز میں کہا۔ ماریا نے دکھ سے اس کے روبرو چہرے کو دیکھا۔ بیٹا باپ باپ ہوتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، ہے چھوڑو اس سب کو،
تم بتاؤ جو لڑکے تمہارے لیے پسند کیے، ہم نے اس کی تصویر دیکھی تمہیں؟ ایک اور ناپسندیدہ ٹاپک، وہ ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کر گیا۔ ضرورت نہیں، آپ نے دیکھ لی، بہت ہے، جب بولیں گی کر لوں گا شادی بھی۔ وہ بے تاثر آواز میں ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ ماریا اس کو دیکھتی مسکرا دی۔ پھر بھی بیٹا دیکھ لینا، بہت معصوم سی پیاری سی بچی ہے تمہیں، میں تصویر فارورڈ کروں گی، تم دیکھنا ٹھیک ہے؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتا سارسپات میں ہلا گیا۔ نہ اس کو لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی شادی میں، وہ تو بس اپنی وجہ سے ایک خوشی اپنی ماں کو دینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہیں، چلی اب چلتا ہوں، گاڑی کا سفر ہے، ویسے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، خیال رکھیے گا آپ اپنا، فی امان اللہ۔ ماریا نے اس کا ماتھا چومتے ڈھیر ساری دعائیں دی اس کو، وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتا، الوداعی نظریں ان کے چہرے پر ڈالتا باہر نکل آیا، جبکہ ماریا اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی اپنے اس احساس دل بیٹے کی کامیابی کے لیے دل سے دعا کر گئی تھی۔ وہ اس وقت سامنے چلتی سیاہ تارکل کی سڑک پر اپنی چمکدار گرین آنکھیں جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ گاڑی کی رفتار قدرے کم کر کے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اسکرین پر جو نام جگمگا رہا تھا اس کی کال پک کرنا ضروری تھا۔ کار ڈرائیو کرتے شخص کے لیے وہ اپنا ایئرپورٹ کانوں میں لگاتا ہوا کال پک کر گیا۔ طالب کی بڑی مغرور مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آنکھیں سڑک پر ہی فوکس رکھے اس نے جواب دیا، ڈرائیو کر رہا ہوں، اینی پرابلم؟ اس کی آواز گاڑی میں رقص کرتی خاموشی کو توڑ گئی۔ یوں تو دونوں ہی آوازیں کافی مختلف تھیں، مگر ایک چیز تھی جو دونوں کو ایک سا بناتی تھی، اور وہ تھی دونوں کی آواز میں موجود پر اسراریت۔ ایک بید سا تھا جو دونوں کے لہجوں میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ نہیں، میں نکل گیا ہوں، تم کب پہنچو گے؟ مقابل کی آواز ایک بار پھر اس کے کان میں گونجی۔ رات 9 بجے کی فلائٹ ہے، صبح تک تمہارے پاس ہوں گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ مقابل جواب میں رضامندی ظاہر کرتا فون رکھنے ہی لگا تھا کہ ڈیم اٹ، اس کی غصے سے بڑی آواز گاڑی میں گونجی۔ کال کے اس پار موجود شخص بھی کچھ تشویش میں مبتلا ہوا اس کی آواز پر۔ اس ہی لمحے فٹ پاتھ کراس کرتی نیلی اسکرٹ اور پنک شرٹ والی وہ بچی بے سہتہ اس کی گاڑی کے سامنے بھاگتے ہوئے آئی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا شاید ابھی سامنے کھڑی انگریز بچی اس کی گاڑی کے نیچے آ چکی ہوتی، لیکن یہ محض اس کی بھول تھی، کیونکہ اس بچی کے پیچھے کھڑی سیاہ اسکارف سے سر کو حجاب سٹائل میں ڈھانپے وہ لڑکی پہلے ہی ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب اس بچی کو کھینچ چکی تھی۔ طالب کیا ہوا، سب ٹھیک ہے وہاں؟ اس کے کان میں لگے ایئرپورٹ میں سے مقابل کی پریشان آواز آئی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور سیٹ بیلٹ آن لاک کی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں مل کر بات کرتا ہوں تم سے، بائے۔ وہ کانوں سے ایئرپورٹ نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھتا گاڑی کا گیٹ کھول کر مضبوط قدم جماتا اس لڑکی کی جانب بڑھا جو زمین پر بیٹھی اس بچی کو خود سے لگائے اس کے آنسو پونچھتی اس کو چپ کروانے کی سعی کر رہی تھی۔ اس نے سامنے دو زانوں بیٹھے لڑکی کا بغور جائزہ لیا جو ڈارک بلو جینس پر گھٹنوں تک آتے پنک سویٹر میں ملبوس، سر پر سیاہ حجاب لیا ہوا تھا۔ چہرے کے نقوش اور کالی چمکدار آنکھوں کے سبب وہ اس کو ایشین ہی لگی، البتہ رنگ وہاں کے مقامی لوگوں جیسا سفید تھا، لیکن چہرے پر فرینکل نہیں تھے۔ لڑکی نے سر اٹھا کر خود پہ سایہ بنے اس شخص کو دیکھا جو بغور اس کو چاہت رہا تھا، غالباً سامنے کھڑی کار کو ڈرائیو کرنے والا یہی شخص تھا۔ ہیلو، کین یو پلیز ہیلپ می؟ شی ہیز لاسٹ ہر مدر، دیٹس وائی شی از کرائنگ بیڈلی، اس لڑکی نے دھیمی پرکشش آواز میں کہا اور سامنے کھڑے شخص کی پراسرار ہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سیاہ آنکھیں ہنوز ہری آنکھوں میں ٹکی تھی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں وہ ان آنکھوں سے نظر چراتی پلکیں جھکا گئی اور نیچے بیٹھی روتی ہوئی بچی کو ایک بار پھر اداس نظروں سے دیکھنے لگی۔ طالب کو اس کے لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ یقیناً ایشین ہی ہے۔ اپنی جھنجھلاہٹ کو قدر کم کرتے وہ بولا، شور، فرام ویئر ڈیڈ یو فائنڈ ہر؟ وہ بے تاثر آواز میں بولا۔ حکما کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کی آواز سن کر۔ جتنی پراسرار آنکھیں ہیں اتنی ہی پراسرار آواز تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے اس کو اشارے سے بتانے لگی، کچھ لمحوں پہلے ہی تو وہ یہاں آ کر اپنی بس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی اور پھر یہ آفات پیش آ گئی اس کے ساتھ۔ اب کیا کریں کچھ سمجھ نہ آیا تھا اس کو۔ طالب نے آگے بڑھ کر چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے ہوئے اس بچی کو گود میں اٹھایا۔ حکما نے ذرا آنکھیں ترچھی کر کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو پراسرار ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ہینڈسم بھی تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو لگا کہ سامنے کھڑے بلو لانگ کوٹ اور بلیک کی ہائی
نیک بلیک ہی جینس اور بلیک چمکدار بوٹ کے ساتھ پہنے، ہلکی ڈارک براؤن شیو ہم رنگ، ماتھے پر بکھرے گنے بال اور چمکدار گرین پورے سرار آنکھیں لیے وہ شخص اس کو پہلے بھی کہیں دکھا ہوا لگا تھا۔ "Hey little princess, let's find out your mom. Will you help me in finding her?" وہ اپنی آواز میں اپنائیت شامل کرتے ہوئے بولا۔ روتی ہوئی بچی نے آنسو پونچھ کر سر اسپات میں ہلایا۔ حکمہ نے دونوں کو دیکھتے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو فوراً پیچھے دھکیلا، کیونکہ وہ مقابل کی گہری آنکھیں خودپا محسوس کر چکی تھی۔ یقیناً اس کی ماں اس کافی شاپ میں ہی ہوں گی، ہم وہاں سرچ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر وہی بے تاثر آواز میں بولا۔ حکمہ نے اسپات میں سر ہلایا، اس کے ہم قدم ہو گئے، لیکن اچانک وہ رک گئی تھی۔ اس نے کافی دیر بعد مقابل کے اردو کو نوٹس کیا۔ طالب بھی اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپنا محسوس کرتے فوراً مڑا اور پیچھے کھڑی حکمہ جو یک ٹک اس کی چوڑی پشت کو توڑ رہی تھی، اس کے منہ پر فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، اس کی جھنجھلاتی ہوئی نظروں کو دیکھ اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ وہ آپ نے اچانک اردو بولی تو میں کنفیوز ہو گئی، میں آپ کو امریکن ہی سمجھ رہی تھی۔ طالب نے سر سانسیں فضا میں خارج کرتے اس کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ پیاری لڑکی تھی، حسین آواز والی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ابھی تک دوستی کے مراسم بنا چکا ہوتا، پر اس کے پاس ان سب حرفات کے لیے بالکل وقت نہ تھا۔ اگر آپ کو اب سمجھ آ گیا ہو کہ میں امریکن نہیں تو اندر چلیے، آئی ایم آلریڈی گیٹنگ لیٹ۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے شکنوں کو سیدھا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ حکمہ اپنی بوکھلاہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ان دونوں نے آگے پیچھے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے دو انگریز پریشان میاں بیوی ان کو اپنی جانب آتے ہوئے دکھے۔ اس کی گود میں بچی بھی ان کو دیکھتے ہی مسکرا کر تالیاں بجانے لگی۔ طالب نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس کو نیچے اتارا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے باپ کی گود میں چڑھ گئی۔ "تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈنیس، وی آر ایکسٹریملی گریٹفل فار دس." وہ عورت ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تشکر بھرے لہجے میں بولی۔ طالب رسمی سا مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دیتا واپس مڑ گیا۔ "You have got one deadly handsome, I must say." اس عورت نے طالب کی پشت کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پہلے ہی بوکھلائے کھڑی حکمہ کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ "وہ میرا شوہر نہیں ہے، میری بس اگلے چند منٹوں میں آئے گی۔ مجھے الوداع جانا تھا." وہ فوراً اس عورت کو بتاتے باہر کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کی بس ابھی وہاں سے نکلتی نظر آئی۔ اس نے افسوس سے پیر زمین پر پٹھا۔ "اف، کیا یار، اب واک کر کے جانا ہوگا۔ ایک کافی میری جان کا عذاب بن گئی اس وقت تو." وہ سنسان سڑک اور شام کے گہرے ہوتے سائے کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے کلامی کر گئی۔ طالب جو وہاں سے گاڑی لے کر نکلنے ہی والا تھا، مجبوراً اس کا پریشان چہرہ دیکھتے اس کے برابر کار روک گیا۔ "I can give you ride if you want." ٹینڈڈ بلیک شیشہ نیچے کرتے ہوئے وہ اس کو جانچتی نظر سے دیکھتے بولا۔ حکمہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ اس کو جو بات سمجھ آیا اس وقت وہ بول گئی، "نو تھینک یو سو مچ مسٹر سہراب طالب." وہ اس کو خاموش ہوتے دیکھ اپنا نام بتا گیا۔ حکمہ اس کا نام سن کر بیوقوفوں کی طرح مسکرا دی۔ سہراب نے اپنی نظریں حجاب کے حالے میں چمکتے اس کے چہرے پر آخری بار ڈالی۔ اس کے پاس اس لڑکی کی منتیں کرنے کا وقت نہ تھا، لہٰذا وہ شیشہ واپس چڑھاتا زنتے گاڑی اس کے سامنے سے لے گیا، جبکہ حکمہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو میں رکھتی اپنی حیران نظریں اس کی گاڑی کی چمکتی ریڈ ہیڈ لائٹ سے واپس ہٹا کر فٹ پاتھ پر سر جھکائے چلتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ سہراب یعنی بہادری کا تو نہیں پتہ، لیکن پر اسرار سے لگے کچھ، ویسے کافی متاثر کن نام ہے، پرسنالٹی کو سر کر رہا ہے۔ وہ اس انجان شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا سفر طے کرنے لگی۔ "مجھے تم سے بات کرنی ہے." دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہم وقت ایک ہی جملہ کہا، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتی بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے آمنہ نے یہ منظر کچھ حیرانی سے دیکھا۔ "پلیز اپنا کوئی بورنگ سا ایونٹ پلاننگ کا قصہ نہیں سنانا حکمہ، ویسے ہی موڈ سرتاپ ہے میرا." فرشتے میں منہ بسوڑ کر کہا۔ حکمہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اس سے پہلے آمنہ بول پڑی۔ "ہاں، تمہیں تو ایسے سمجھ بوجھ والی باتیں بورنگ ہی لگیں گی نا حکمہ بیٹا، اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ نہ نیشنل جیوگرافی کے بابت بات کیا کرو، ایسے اب نارمل باتیں ہی اس کے لیے نارمل ہیں." آمنہ نے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھتے ہوئے ایک غصے بڑی گوڑی سے سیٹ پر بیٹھے سرخ گال لیے بہن کو گھورا۔
فرشتے نے روحان سے شکل بناتے اپنی ایک اکلوتی ہمدرد کو دیکھا۔ بھابھی میری دوست کو ایسے نہیں بولا کرے، مجھے بہت برا فیل ہوتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں سر جھکائے بولی۔ آمنہ اور فرشتے نے ایک ساتھ اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میری جان، پھر تم ہی سمجھاؤ نا اپنی اس بیوقوف دوست کو کہ کچھ عقل کے نہن لے یہ۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اب کھانے کے فرائنگ پین کے نیچے چولہا جلا گئی، جبکہ اس بار حکمہ نے فرشتے کو غصے سے سلیپ سے اتر کر منہ کھولتے دیکھ ہاتھ کے اشارے سے ساکت رہنے کی تلقین کی تھی۔ جی جی پیاری بھابھی، آپ فکر ہی نہ کرے، میں دانی بائی کے پلس پوائنٹ ابھی بتاتی ہوں اس کو۔ چلو فرشتے آ جاؤ، روم میں چلتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں۔ حکمہ تابعداری سے بولتی ہوئی فرشتے کا بازو تھام گئے اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا جو کچھ الٹا سیدھا بولنے ہی والے تھے۔ آمنہ نے مڑ کر محبت سے دونوں سہیلیوں کو دیکھا، جو پیچھے اب ایک نگاہ غلط بھی ڈالے فوراً ہوا کے مانند کچن سے باہر نکلی تھی۔ اللہ ان دونوں کی دوستی یوں ہی ہمیشہ قائم رکھے اور نصیب اچھے کرے دونوں کے، آمین۔ وہ صدقے دل سے دعا کرتی اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ باہر نکلتے ہی فرشتے نے اس کا دن پن سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں ہٹایا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں بول رہی میں، اور شیرنی کی پہنچ سے باہر نکل آئے ہیں ہم ویسے بھی۔ فرشتے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ حکمہ نے اپنا ہاتھ دبایا جو اس کے یوں جھڑکنے کی وجہ سے اب درد کرنے لگا تھا۔ وہ فرشتے کے مقابلے میں تھوڑی کمزور سی تھی۔ فرشتے کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے سے ہلانے لگی۔ حکمہ نے جواباً مسکرا کر اس کو دیکھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے دوست؟ وہ بے حد پریشان ہوتی اس کی آنکھوں میں جھانک گئی۔ حکمہ نے ملامت سے مسکراتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ فرشتے اس کا پرسکون چہرہ دیکھتی خود بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ چلو پھر آ جاؤ یار، کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ فرشتہ حکمہ کا ہاتھ ایک بار پھر تھامتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرنے لگے۔ دونوں کے مشترکہ کمرے میں آ کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور لاک بھی لگا دیا اس کو۔ کیا ہوا فرشتے؟ اتنے کون سی رازداری کی باتیں ہیں جو تم اس قدر سیکیورٹی کا خیال رکھ رہے ہو؟ حکمہ نے اس کی پلس کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا حجاب سر سے اتارا، اندر سے گھنگھریلے بال جوڑے کی شکل میں کیا تھے۔ یار آپی کو شمس کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ مجھے مسلسل فورس کر رہی ہیں کہ میں اس منحوس دانے سے شادی کر لوں۔ عذاب بنا دی ہیں آپی نے میری زندگی، یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ وہ پریشانی سے اس کو ساری بات بتاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ حکمہ نے مڑ کر افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ اتنی تو خوبصورت تھی وہ، شہد رنگ بال، ہم رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، چمکدار گوری رنگت، اتنے پیارے نقوش، کچھ بھی تو معمولی نہ تھا سامنے بیٹھی لڑکی میں۔ پھر آخر کیوں اس کی بڑی بہن اس کے لیے اتنی فکر مند رہتی تھی؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گئی اور کندھوں سے اس کو تھاما۔ میری جان تم پریشان نہ ہو، میں تو کہتی ہوں اب تم اپنی فیلنگ کا اظہار شمس بائی سے کر لو، یقیناً وہ بھی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ دونوں پر ایک دوسرے کے جذبات کا ادراک ہو گیا تو آگے کے معاملات خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ پر بھابھی کی ایک بات بالکل صحیح ہے، سعدیہ پھوپھو بہت لڑکا اور اکھڑ مزاج خاتون ہے، تم کس طرح رہو گی آگے ان کے ساتھ؟ حکمہ نے کچھ تشویش سے اس کو دیکھتے کہا۔ فرشتے نے شرمیلی مسکان لبوں پر سجائے ایک نظر اس کو دیکھا۔ جب من جہاں ہم سفر ساتھ ہو تو سب کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے میری دوست۔ اور شمس کتنی فکر کرتا ہے میری، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مامی کے بے جان ظلم مجھ پر ہوتے دیکھ سکے گا؟ فرشتے نے بہت مان سے حکمہ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ شمس واقعی ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن سعدیہ کسی کا گھر بسنے رہنے دینے والی خاتون نہ تھی۔ ابھی تو فرشتے محبت کے سمندر میں پور ڈوبی ہوئی ہے، لیکن جب یہی شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا تو تمام سہانے خواب مانند پڑ جائیں گے، اور تب یقیناً اس کو اپنی بہن کی بولی کی ہر بات سچ لگنے لگی کہ حکمہ کو بھی کچھ اسی ہی کی طرح کے خوف لاحق تھے دوست کی آنے والی زندگی کے متعلق۔ پر وہ اس کی ابھی جو خوشی تھی وہ بھی تو برباد نہیں کر سکتی تھی نا۔ تبھی اس کے حق میں دعا کرتے خاموش ہی رہی۔ تمہیں بھی تو مجھے کچھ بتانا تھا نا، بولو کیا ہوا؟ وہ حکمہ کو خود کو رکھتے پا کر اسے یاد دلا گئی۔ فرشتے کی بات سنتے ہی اس کو ایک بار پھر وہ پر اسرار بندہ یاد آ گیا تھا۔ یار ابھی میرے ساتھ کیا سین ہوا، میں کافی لینے، وہ بول ہی رہی تھی کہ فرشتے نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ میری کیپچوچینو لے کر آئی تم؟ فرشتے نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح بھول گئی ہوگی وہ اپنی جلد بازیوں اور بیوقوفیوں میں۔ یار میں کل پلا دوں گی تمہیں پکا، پر ابھی میرے بات تو سنو۔ میں نے نہ ایک بچی کو اتنے بڑے کار حادثے سے بچایا کچھ دیر قبل، وہ جانتی ہو وہ جو کار والا تھا
یعنی کار ڈرائیو کرنے والا، قسم سے کیا کوئی بندہ تھا وہ فرشتے، اوف، اور اس کے پاس پورش تھی، وہ پرجوش ہوتی بولی۔ فرشتے نے غصے سے اس کو گھورا، بچی کا ایکسیڈنٹ کرنے والا تھا اور کار ڈرائیو، اور تمہارا کرش آ گیا، اس پر حد ہے ویسے حکمہ۔ فرشتے نے تعصب سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حکمہ نے اس کی بات سن کر منہ بنایا، ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے نہیں، بچی کی وجہ سے ہوتا، وہ توبہ کرو، وہ دیوہیکل شخص کیوں کار میرا کرش ہونے لگا بھلا؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ شخص کچھ پراسرار سا تھا، اس کی آنکھیں عجیب مقناطیسیت لیے ہوئے تھی جسے جیسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوں، لیکن جب میں نے اس سے بات کرنے کے لیے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ایک لمحے کو بھی نہ دیکھ پائی، ان میں نہ سمجھ میں آنے والا جنون تھا، ایک کچھ بعید لیے ہوئے ہوں جیسے۔ کوئی کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ فرشتے نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا تھا، اس وقت تو اس کی کیفیت کچھ سمجھ نہ آئی۔ فرشتے کو کچھ زیادہ نہیں غور کر لیا تم نے اس کی آنکھوں پر، اور کس کلر کی تھی اس کی آنکھیں؟ گرین۔ وہ ایک بار پھر اس ہی انداز میں بولی، نظریں غیر معیاری نقطے پر ٹکی تھی۔ اس کا جواب سن کر فرشتے نے اس کے کندھے پر دب لگائی، تو کون سی بڑی بات ہے حکمہ، ان انگریزوں کی یہ رنگیلی آنکھیں اتنی ہی عجیب لگتی ہیں کبھی کبھی، اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے ان چمکتی آنکھوں کو دیکھتے رہنے کی۔ فرشتے نے کندھے اچکاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ حکمہ اس کی بات سن کر ایک بار پھر پرجوش ہوئی، تو بیٹا جی، لاسٹ ٹوئسٹ تو سنا ہی نہیں نا آپ نے؟ وہ انگریز نہیں پاکستان تھا، اردو بول رہا تھا، اور پھر واقعی کچھ حیران ہونے کی بات ہے۔ خیر اس کو دفع کرو، یہ بتاؤ وہ بچی محفوظ رہی نا اس پورے واقعے میں؟ فرشتے کی عدلی حساس طبیعت حکمہ اس کو دیکھتی مسکرا دی، ہاں بچی کو کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، لیکن یار فرشتے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وہ پرشوق انداز میں بولی۔ فرشتے نے اپنے کمر تک آتے شہد رنگ بالوں کو کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے برش کرنے لگی۔ حکمہ کو اس کے سیدھے لمبے بال بہت پسند تھے، اور اپنے کندھے سے ذرا نیچے آتے سیاہ انتہائی گھنگریلے بالوں سے اس کو چیرتی بہت نایاب سے تھے۔ اس کے بال پر اس کو بہت برے لگتے، اور یار جانے دو، ایک دفعہ تم نے دیکھا ہے، اب دوسری دفعہ وہ تمہیں سان ڈیاگو میں دکھے گا۔ واپس اپنے بال کیچر میں قید کرتے ہوئے کہنے لگی۔ حکمہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، ہاں کہہ تو تم ہی ٹھیک ہی رہی ہو، چھوڑ دیتی ہوں مجھے کیا۔ خیر تم بتاؤ شمس سے کب بات کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ڈنر کے بعد ہی کروں گی، ابھی تو بہت صبح ہوگی، پاکستان میں اتنی جلدی تھوڑی اٹھتا ہے وہ۔ حکمہ اس کی بات سن کر سر ہلا کے خود بھی اٹھ کر اس کے برابر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے بقول اس کے اپنے بم پھٹے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ فرشتے حکمہ سے 1 سال چھوٹی تھی، پڑھنے کا کچھ خاص شوق نہ تھا، اسی لیے حکمہ کی چوز کی ہوئی فیلڈ کا اس نے بے انتہا کر لیا، یعنی دونوں سان ڈیاگو کی نیو اسکول آف آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن سے بیچلرز آف انٹیریئر آرکیٹیکچر کر رہی تھی۔ فرشتے کا یہ آخری سال تھا، البتہ حکمہ کچھ مہینوں پہلے اپنی ڈگری مکمل کر چکی تھی، اب وہ ایونٹ پلانر کے طور پر ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ دونوں کی دوستی یوں تو 7 سال قبل ہی ہوئی، پر کہتے ہیں نا کہ دوستی کا تعلق وقت سے نہیں، تو ان دونوں کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ 7 سال کے عرصے میں دونوں کے مابین اتنی گہری دوستی ہوگی جیسے بچپن کے ساتھی ہو، ایک دوسرے کی ہر دکھ تکلیف عادات و خوشیوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کے واقف تھے۔ وہ بزنس ڈنر کے بعد اب ہوٹل کے بار میں تنہا بیٹھا نان الکحلک ڈرنک پی رہا تھا، چمکتی آنکھیں ارد گرد کے فحش ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، جو جہاں ایک عام بات تھی، اور جہاں کے رہنے والے ہوا ہندو ہو مسلم یا عیسائی، سب کو یہ روزمرہ دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ ان نیم آریاں ملبوسات پہنے ان پرکشش لڑکیوں پر نظر جمائے ہوا تھا جو اپنے ارد گرد موجود مردوں کو لبھانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ وہ مرد بھی ان کے جسموں اور اداؤں میں کھوئے شراب کے نشے میں دھت اپنی ہی دنیا میں مگن نظر آئے۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے یہ منظر دیکھتا، خالی ذہن بس ہاتھ میں تھما مشروب ختم کرنے کی سعی میں تھا، کیونکہ ڈنر کامیاب گزرا، ٹینڈر پاس ہو گیا۔ تبھی وہ اپنی کامیابی یہاں بیٹھا یوں سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ ایک گھونٹ میں پورا مشروب اپنے اندر اتارنے کے بعد وہ پینٹ کی جیب سے والٹ نکالتا، $100 اپنے گلاس کے نیچے رکھتا، وہاں سے اٹھا۔ برابر اسٹول پر پڑا اپنا کوٹ اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا
ایک سفید کندھوں تک آتے بالوں والی لڑکی جو ریڈ کلر کا چھوٹا سا ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ ڈریس اس کے جسم کی رعنائیاں چھپانے میں ناکام رہا اور شاید وہ چاہتی بھی کچھ یوں ہی تھی۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر وہ کوٹ اٹھایا اور بے باک نظروں سے وائٹ ڈریس شرٹ میں ملبوس ٹائی لگائے اس کے ورزشی بازو اور چوڑے کندھوں کو دیکھا۔ مقابل نے کچھ جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے سراپا قیامت کو دیکھا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا سامنے کھڑی بے باک لڑکی کو اور مزہ دے گیا۔ ہیلو ہینڈسم، یو وانٹ اینی ہیلپ؟ چبھتی ہوئی پتلی سی آواز میں وہ بولی۔ مقابل کو آ رہی تھی اب نیند، وہ سرخ نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بولا، نو تھینکس، گیو می مائی کوٹ بیک۔ اس کی سرد بے تاثر آواز سنتی وہ مسکراتی ہوئی اس تک آئی اور بڑی ادا سے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس بار وہ بھی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے خالی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کیا چاہتی ہے، لہٰذا اپنی جھنجھلاہٹ کو اندر دبا کر قدرے پرسکون انداز میں کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی مزید اس کے قریب آئی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ ہاتھ بڑھاتا اس کو کمر سے دبوچ پلک جھپکنے سے بھی پہلے اسٹول پر بٹھا گیا۔ گرفت کافی مضبوط اور سخت تھی جس کو اس لڑکی نے نشے میں ہونے کے باوجود بھی محسوس کیا۔ کمر میں اٹھتے درد کو پیچھے دھکیلتی اس نے اپنی مخمور ہوتی آنکھوں سے سامنے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑے ہوبرو شخص کو دیکھا جس کے دونوں اطراف بازو بار کی ٹیبل پر ٹکائے اس کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا لڑکی کے کان پر جھکا، اس کی گرم سانسیں جو لڑکی کی گردن پر پڑ رہی تھی ان کے سبب وہ لڑکی مدہوش ہونے لگی۔ I know exactly what you want۔ گمبھیر بے تاثر آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ لڑکی نے اس کے کندھے دبوچتے ہوئے اپنے ہوش کو کھوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ Then take me to your room handsome۔ مدہوشی سے بوجھل بے باک آواز میں وہ بولی۔ مقابل نے حقارت بڑی نظر سے تمساح رہنا مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور جھٹکے سے اسے دور ہوا۔ اپنے والیٹ میں سے چند $100 نکالتا وہ اس کے منہ پر مار گیا تھا۔ روم کی ضرورت نہیں، بغیر تمہارے کام کے محاوضہ دے رہا ہوں تمہیں۔ لڑکی کو اس کی بات تو سمجھ آئی تھی پر اس کے کاٹھدار لہجے اور اپنے دائیں بائیں جانے پڑے نوٹوں کو دیکھا وہ یہی سمجھ سکی کہ بہت گری ہوئی بات کہی گئی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کھڑے بار ٹینڈر نے اپنی ہنسی ضبط کرتے اس لڑکی کی شرمندگی سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ کس کے منہ پر یہ پیسے مار کر گئے ہو تم؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی، اپنی غیر ہوتی طبیعت پر قابو پاتے ہوئے ٹھک ٹک کرتے لمبی ہیل میں مقید پیر شیشے کے فرش پر جماتی وہاں سے نکل گئی۔ ہیلو شمس، گڈ مارننگ، کیسے ہو تم؟ ڈنر کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی شمس کو میسج کر گئی جبکہ حکمہ برابر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی موبائل سائڈ پر رکھتی اس کے جواب کا انتظار کرنے ہی لگی تھی کہ اس کا فون بجا۔ عموماً 20 سے 25 منٹ بعد اس کا جواب آیا کرتا تھا پر آج فوراً ہی جواب موصول ہوا۔ ہیلو، میں ٹھیک، تم سناؤ کیسی ہو؟ اس کا عام سا خیریت میں پوچھا کیا میسج پڑھ کر بے پناہ خوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھوں پر محبت کی پٹی بندی ہو تو انسان کا کچھ یوں ہی حال ہوتا ہے۔ محبوب کی طرف سے پھینکا گیا پتھر بھی پھول ہی لگتا ہے۔ چلو یہ تو پھر خیریت پوچھی گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک شمس، مجھے نہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے تیز چلتی دھڑکنوں کے ساتھ میسج ٹائپ کرنے کے بعد بھیج گئی۔ ہاتھ مستقل لرز رہے تھے۔ ارے واہ، اتفاق سے مجھے بھی تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ چلو لیڈیز فرسٹ، تم بتاؤ پہلے۔ جوابی میسج پڑھ کر فرشتے کا بے لگام دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں دباتے ہوئے دوسرا میسج شمس کو بھیجا۔ نہیں، آج لیڈیز فرسٹ نہیں، تم فرسٹ بتاؤ کیا کہنا تھا۔ اس نے میسج بھیجنے کے بعد 5 منٹ موبائل ہاتھ میں تھامے اس کے جواب کا انتظار کیا پر 5 کیا 10 منٹ بعد بھی اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ حکمہ اپنی نماز مکمل کرتے اب مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی تھی۔ آ جائے گا میسج، آرام سے رہو، جلدی نہ کرو، لائٹس بند کر دو۔ اس کو نیند آ رہی تھی۔ اپنے بیڈ کے جانب بڑھنے سے پہلے اس نے فرشتے سے پوچھا جس کے جواب میں اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ وہ روم کے تمام لائٹ صاف کرتے اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے، میں سو رہی ہوں، صبح فجر میں تمہارے منہ سے گڈ نیوز سنوں گی انشاءاللہ۔ شب بخیر۔ وہ اپنی سائے کا لیمپ بند کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ فرشتے نے اسے کچھ فاصلے پر سنگل بیڈ پر لیٹی دوست کو دیکھا جو ایک واحد انسان تھی اس وقت جو اس کے احساسات کو سمجھ رہی تھی۔ شب بخیر میری پیاری دوست۔ اس کی محبت بھری آواز سنتے
حکمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا اور آنکھیں موند لی، جبکہ وہ اب بھی شمس کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو نہ پتہ چلا جو ہی انتظار کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی، بیٹھ کے پش سے ٹیک لگائے وہ جو ہی سو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، کمر اکڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہوتی بیڈ پر لیٹی اور سائیڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا، لیمپ بھی بند کر دیا جو نہ جانے کب سے جل رہا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین کھولی تو شمس کا نام اوپر ہی جگمگا رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی فوراً پاس ورڈ ڈال کر موبائل کھول گئی۔ یار فرشتے، میری یونی میں ایک لڑکی ہے مجھ سے جونیئر، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، اتنی اچھی ہے وہ، میں کیا بتاؤں تمہیں۔ میسج کا ایک ایک لفظ پڑھ کر اس کو لگا تھا اس کا سانس بند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی، اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی تھی۔